شروع کریں؟ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ خوب، ہماری بحث جو پہنچی ہے وہ آیت نمبر 24 پہ پہنچے ہیں، تو میں آج سے شروع کرتا ہوں یہیں سے۔ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو واقعہ ہے، اصل جو تربیتی پہلو، یعنی پورا سورہ یوسف میں تربیتی پہلو سے بھرا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو میسیجز یہاں پہ میں دینا چاہتا ہوں، اور کل بھی ہماری بحث ہوئی تھی، اور یہ بہت ہی خوبصورت داستان جو یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اس کو غور سے سنیں اور قرآن بھی آپ کے سامنے ہو، تاکہ ظاہری الفاظ بھی قرآن کے آپ دیکھیں اور معنی کے حساب سے بھی دیکھیں۔ خداوند متعال فرما رہا ہے وَلَقَدْ، لقد تاکید کے لیے، کاف بھی قد بھی تاکید کے لیے ہے، یعنی پوری آمادگی کے ساتھ سارے مقدمات فراہم کرنے کے بعد زلیخا نے لقد حمت بہی، یعنی پورے ارادے کے ساتھ قصد کیا بہی، یوسف کا۔ حمت یعنی زلیخا نے قصد کیا یوسف کا۔ خوب، اب یوسف نے کیا کیا؟ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر یوسف نے اللہ کے برہان کو نہ دیکھا ہوتا تو یہ بھی قصد کرتے زلیخا کا۔ غور سے سنیے گا، یعنی یوسف اگر جمال الہی کو نہ دیکھے ہوتے، برہان الہی کو نہ دیکھے ہوتے، ایمان توحیدی نہ ہوتا، اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے، ابھی میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ اگر یہ اگر ایسا ہے جیسے قرآن میں دوسری آیت ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان میں دو خدا ہوتے، یعنی چند خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا، لیکن چند خدا کا ہونا محال ہے، ہو نہیں سکتا، تو فساد بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہے، اگر جناب یوسف نے برہان رب کو نہ دیکھا ہوتا، اپنے رب کے، اپنے پالنے والے کے، اپنے مالک کے برہان کو اگر نہ دیکھا ہوتا، وہ ہم بہا، تو وہ بھی کیا کرتے؟ زلیخا کا قصد کرتے، لیکن چونکہ برہان خدا کو دیکھا تھا، چونکہ مشاہدہ کیا تھا جمال خدا کا، چونکہ نور توحید کو دیکھا ہوا تھا، لہذا زلیخا کا قصد نہیں کیا۔ دونوں میں مقابلہ شروع ہو گیا، جہاد شروع ہو گیا۔ زلیخا حملہ کر رہی تھی، یوسف دفاع کر رہے تھے اپنا۔ خوب، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، خداوند متعال فرما رہا ہے کہ اس طریقے سے ہم دور کرتے ہیں، لنصرفا دور کرتے ہیں، عنہ ہم نے دور کیا یوسف سے، السوء گناہ کو، برائی کو، والفحشاء بدکاری کو۔ فحشاء کہتے ہیں عربی میں بدکاری کو۔ انہ من عبادنا المخلصین، یہ ہم نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ یوسف ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا، اس لیے کہ یوسف ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ دیکھیں قرآن کی آیت، پہلے والی آیت یہ تھی وراودتہ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، زلیخا نے مراودہ کیا، پوری کوششیں کی، ہر طریقے سے آئیں، اس شخص سے مراودہ کیا، اس شخص کو اپنے جال میں لینا چاہا، وہ شخص جو اس کے گھر میں رہتا تھا، اس کے بارے میں۔ وغلقت الابواب، دروازوں کو بند کر دیا، وقالت ہیت لک، اور دروازے بند کرنے کے بعد تیاری کے ساتھ کہا کہ آمادہ ہو جاؤ اور میں تمہارے لیے تیار ہوں۔ قال، تو جناب یوسف نے کیا کہا تھا؟ معاذ اللہ، پناہ گاہ خدا ہے، انہ ربی، وہ میرا مالک ہے، احسن مثوایا، اس نے میرے درجات، مقامات، میری شخصیت، میرے مقام کو اچھا بنایا ہے، نیکو بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے۔ پھر فرماتے ہیں انہو لا یفلح الظالمون، کہتے ہیں جناب یوسف بابا زلیخا تو مجھے ظلم کی طرف بلا رہی ہے، اور کبھی ظلم کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ خوب، اس کے بعد
جب یہ تعلق میں گفتگو ہو گئی اور وہ توحیدی برہان لے آئے جناب یوسف، اور ادھر سے زلیخا جو وہ حملہ ور ہو گئی، تو معلوم یہ ہوا کہ زلیخا نے قصد کیا ہے لیکن یوسف نے قصد نہیں کیا۔ کیوں قصد نہیں کیا یوسف نے؟ ایسا کیا دیکھا تھا یوسف نے؟ دیکھیں یہاں پہ ہم نے ایک بحث چھڑی تھی، بحث محبت کو، بحث عشق کو، بحث شہود کو۔ عرض کیا تھا میں نے، یاد ہے میرے، کہ احسن القصص جناب یوسف کے واقعے کو اس لیے کہتے ہیں چونکہ تینوں جہاد یہاں ملتے ہیں، باہر کے دشمن سے بھی لڑنا، اور نفسیاتی جو فضائل اخلاقی اور رضائل اخلاقی اور برائی اور اچھائی میں جو جنگ ہے، شہوت اور عبادت میں، اور اس میں بھی لڑنا، اندر جو جنگ ہے انسان کی۔ اور تیسرا جہاد یہ تھا کہ عرفان اور برہان میں، عقل اور قلب میں، شہود اور علم میں یہاں پہ جہاد تھا۔ تو یہاں پر جناب یوسف نے کیوں قصد نہیں کیا؟ کیا دیکھا تھا؟ دیکھیے عرفا کہتے ہیں، غور سے سنیے گا میری بات، کہ سورہ یوسف کا جو مرکزی ہستہ ہے اور مرکزی نقطہ ہے وہ عشق ہے، عشق الہی، محبت الہی۔ جناب یوسف اتنا عشق شہود کیا تھا جمال الہی کو۔ عشق کو میں نے تھوڑا اشارہ پہلی کلاس میں بھی کیا تھا لیکن جلدی جلدی یہاں پہ بیان کر دوں۔ علماء ہمارے عشق کی دو قسمیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک عشق صحیح ہے، ایک عشق غلط ہے۔ عشق غلط یعنی عشق حیوانی، عشق نفسانی، عشق شہوانی، عشق جو خاکی ہوتا ہے، زمینی ہوتا ہے، انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، جیسے آج معاشرے میں یہ مشہور ہے عشق۔ لیکن جو عشق پاک ہے وہ عشق صحیح ہے۔ عشق صحیح کی دو قسمیں، ایک عشق حقیقی ہے، ایک مجازی ہے۔ عشق حقیقی وہ خداوند متعال سے ہوتا ہے، جمال الہی، حسن الہی، زیبائی الہی، نعمات الہی کو دیکھ کر جو انسان کھنچتا ہے، جذب ہوتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے جمال الہی کا، وہ محبوب کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں عشق بھی عجیب ہے، اگر دل کسی کو قبول کر لے، اگر دل کی لو کسی سے لگ جائے، اگر دل کسی کو دے بیٹھے انسان، تو پھر وہ اسی کی رعایت کرتا ہے، اسی کی پرواہ کرتا ہے، ہر کام میں، اٹھنے بیٹھنے میں بس اسی کو سوچتا ہے۔ اس کے افعال، رفتار، گفتار، سوچ، فکر، چاہت، اس کی اپنی چاہت نہیں ہوتی۔ جو معشوق چاہے وہی ہم چاہتے ہیں، جس سے معشوق روک دے۔ آپ تو دنیا میں دیکھتے ہیں ابھی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے ہمارے نوجوان جوان بھائی جب کسی فلم کو دیکھتے ہیں، کسی ہیرو کے عاشق ہو جاتے ہیں پہلا، تو اسی کی طرح اسٹائل مارتے ہیں، اسی کی طرح کپڑے پہنتے ہیں، اسی کی طرح بال بناتے ہیں، اسی کی طرح چلتے ہیں، اسی کی طرح بولنا کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ عشق ہم شکل بناتا ہے معشوق کا۔ میری بات کو غور سے سنیے گا، یہاں سے درس ہماری زندگی کا شروع ہوتا ہے، یہاں سے ہمیں کدھر کس کا عاشق بنا رہا ہے قرآن۔ جب کوئی کسی کا عاشق ہوتا ہے، جب کوئی کسی کا محب ہو جاتا ہے، اپنے محبوب کی طرح اپنا آپ کو ڈھالنا شروع کر دیتا ہے، اسی کی طرح بولتا ہے، اسی کی طرح چلتا ہے، اسی کی طرح اسٹائل مارتا ہے، اسی کی طرح اٹھتا ہے، سارے کام اسی کی طرح کرتا ہے یا نہیں؟ کپڑے اسی طرح پہنتا ہے، لباس بھی اسی کی طرح ہے، یعنی انداز بھی اسی کی طریقے سے ہو جاتا ہے انسان کا۔ خوب اگر کوئی خداوند متعال کا عاشق ہو جائے تو سارے کام خدا کی طرح کرتا ہے، بخشتا ہے، خدا کی رعایت کرتا ہے، خدا کے دل و جان و قلب و روح میں خدا کی پرواہ کرتا ہے۔ خدا کیا چاہتا ہے، میرا معشوق کیا چاہتا ہے وہی میں کروں گا۔ میرا معشوق کس چیز سے منع کرتا ہے اس سے رکتا ہے۔ میرا معشوق تو یہ چاہتا ہے، اب میرا معشوق اصل تخلق باخلاق اللہ، اخلاق خدا اس کے وجود میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم شکل ہونا چاہتا ہے۔ اب خدا کی تو کوئی شکل نہیں ہے لیکن خدا کے کمالات اپنے وجود میں ڈیولپ کرتا ہے۔ تخلق باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سے طہارت وجود میں آتی ہے، رؤوف ہو جاتا ہے، مہربان ہو جاتا ہے، بندہ بن جاتا ہے، بخشنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کا ہاتھ پکڑنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں پہ مہربانی کرنا شروع کر دیتا ہے، کسی نے کوئی ظلم کیا معاف کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی کہیں پھنس گیا اس کی مدد کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانا شروع کر دیتا ہے، کوئی مریض ہے اس کا علاج کرانا شروع کر دیتا ہے، کوئی بچہ پانی پا رہا اس کا خرچہ دے کے پڑا۔
یہ نہیں وہ خدائی کام کرنا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر محب، ہر عاشق معشوق کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے. تو جو محوری ہستہ ہے اور محوری نقطہ ہے جناب یوسف کے سورہ یوسف کا، وہ جمال الہی کا مشاہدہ کرنا، جلال الہی کا مشاہدہ کرنا، اور جتنی لذت ہے اس میں، جتنا جمال الہی کو مشاہدے میں لذت ہے، کسی دنیا کی کسی چیز میں دیکھا نہیں. انسان جب عاشق ہو جاتا ہے تو ہر ٹائم گنگناتا بھی معشوق کی طرح ہے، اپنی زبان پہ بھی معشوق کو رکھتا ہے. عرفہ میں کیسے ہیں؟ عرفہ جو بنتے ہیں یہ عرفہ ہر ٹائم ذکر الہی کو، یاد الہی کو. کیوں؟ اس لیے کہ عشق ہم رنگ بنا دیتا ہے، ہمیشہ معشوق کو یاد کرتا ہے، تنہائی کا احساس نہیں کرتا. معشوق کی گرمی، معشوق کے حضور کی گرمی کا احساس کرتا ہے انسان. یعنی اپنے وجود کو ڈھال لیتا ہے، اپنے وجود میں معشوق کو دیکھتا ہے. اپنا کچھ نہیں ہوتا. ارے میرا معشوق کا یہ چاہنا ہے، میں کون ہوتا ہوں؟ معشوق جو چاہے وہ. لہذا میں نے وہ یاد ہے آپ کو جناب علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ کا میں نے واقعہ بیان کیا. مسجد سہلہ میں نجوہ الہی میں مشغول تھے، بندگی الہی میں. حور العین آئی، اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں جنت سے آئی ہوں، اللہ کی طرف سے آئی ہوں. لیکن کتنی لذت پا رہے تھے نجوہ الہی میں کہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھا جناب. تو اگر دیکھیے، میں یہاں سے آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ خوبصورت بیان ہے. انسان جو عبادت کرتا ہے اللہ کی، انسان جو بندگی کرتا ہے خداوند متعال کی، تین مبنا پائے جاتے ہیں، تین چیزیں پائے جاتی ہیں جو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے. لیکن غور سے سنیے گا، یا تو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے چونکہ جہنم سے ڈرتا ہے، دوزخ سے ڈرتا ہے تو یہ سب کام کرتا ہے. یا نہیں، اللہ سے محبت، اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے کیونکہ جنت کی لالچ میں کرتا ہے. یہ دو طریقے کے لوگ ملیں گے آپ کو. تیسرے طریقے کے لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں لیکن اللہ کے لیے شکر بجا لانے کے لیے اللہ کو لائق عبادت پایا تو عبادت کی. اب میں آپ سے پوچھوں ان تینوں میں عبادت کرنے والے کس طریقے کے ہیں؟ میں روایت پڑھوں، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ روایت ہے، خوبصورت ہے روایت. فرماتے ہیں ان قوما، فرماتے ہیں ان قوما عبد اللہ رغبتاً، کچھ ایک قوم تو ایسی ہے جو اللہ کی عبادت کرتی ہے وہ رغبت کرتے ہوئے جنت، حور، غلمان، جنت کی نعمتوں کا. تو فرماتے ہیں فتل کا عبادت التجار، یہ عبادت اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے، یہ تجارت کر رہا ہے اللہ سے کہ میں یہ کر رہا ہوں تو مجھے یہ دے گا. اللہ کی محبت میں نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے. تو یہ عبادت تجار ہے، تاجروں والی عبادت ہے، معاملہ کر رہا ہے خدا سے. وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً، ایک قوم وہ ہے جو عبادت کرتی ہے دوزخ اور جہنم کے خوف سے، آتش جہنم کے خوف سے. فتل کا عبادت العبید، یہ غلاموں والی عبادت ہے، یہ خوف والی عبادت ہے، یہ ترس والی عبادت ہے. وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا، لیکن ایک قوم ایسی ہے جو اللہ کی عبادت کرتی ہے شکر بجا لانے کے حساب سے کہ اللہ کو لائق عبادت پایا، شائستہ عبادت پایا تو اس کی عبادت کی ہے. غور سے سنیے گا، جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ فقط اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، وہ کسی جنت سے شوق میں نہیں، کسی جہنم کے خوف میں نہیں، بلکہ خدا کو لائق عبادت پایا تو وہ عبادت کرتے ہیں. یہ حضرت امیر کی، اور یہ وہ لوگ ہیں. لہذا تین طریقے کی عبادت انسان کرتا ہے. ایک تو وہ ہے جو عذاب سے ڈر کے، اللہ کے عذاب سے، ایک وہ ہے جو جنت. یہ دونوں کی عبادتیں اللہ کے لیے نہیں ہے، در واقع اپنے آپ کے لیے کر رہا ہے انسان عبادت. یعنی اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، ایک طرف خوف ہے، ایک طرف جنت کا لالچ ہے. لیکن اگر انسان اللہ سے محبت کے طور پہ کرے، جمال الہی کو دیکھے، جلال الہی کو دیکھے، اس کی زیبائی اور خوبصورتیوں کو دیکھے، جس نے اتنی خوبصورتیاں یہاں پہ خلق کی ہیں، کتنی زیبائیوں کو خلق کیا ہے، جمال کو خلق کیا ہے. اگر کوئی اللہ کے جمال کو دیکھ لے، اگر اس کی ذات کا مشاہدہ کر لے، اس کے کمالات کا مشاہدہ کر لے، تو وہ خدا کے لیے عبادت کرتا ہے. خدایا تو لائق عبادت ہے، تیری عبادت کرتا ہوں، تو شائستہ عبادت ہے، تیری عبادت کرتا ہوں.
تو یہ عبادت فتل کا عبادت الاحرار، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے، یہ بندہ جنت کا نہیں ہے، یہ اپنے لالچ میں نہیں ہے، یہ دوزخ سے خوف میں نہیں ہے، یہ اللہ کی یہ عبادت عجیب ہے، یہ اللہ سے محبت میں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن کی آیت کہتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں وہ شدید ترین محبت رکھتے ہیں خداوند متعال سے، عجیب طریقے کی محبت رکھتے ہیں. شدید ترین محبت اسی کو عشق کہتے ہیں. شدید ترین یعنی اپنے وجود کو سپرد کر دیتے ہیں جمال خدا کو دیکھ کے، زیبائی خداوند متعال کو دیکھ کے. اللہم انی اسألک من جمالک باجملہ وکل جمالک جمیل، خدایا جو تیری طرف سے آتا ہے سب جمال ہے، چونکہ تو جمیل ہے، تیری ہر چیز جمال ہے. لہذا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کربلا میں تمام قربانیوں کو اللہ کی راہ میں دینے کے بعد کہا خدایا جو تیری راہ میں چلا جائے جمیل ہے، میں نے تیرے یہاں سے جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، جمیل کے علاوہ. اگر کوئی مصیبت بھی آتی ہے، اگر معشوق کی طرف سے کوئی مصیبت بھی آتی ہے اس کو بھی گلے سے لگاتا ہے انسان. اگر کوئی درد آتا ہے گلے لگاتا ہے، معشوق چاہ رہا ہے، محبوب چاہ رہا ہے. عجیب ہے انسان، عجیب ہے جب محبت اصلاً انسان کے سارے کام اس لگاؤ کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر انسان دنیا سے لگاؤ کر لے تو کیا ہو جاتا ہے؟ حب الدنیا راس کل خطیۃ، حب الدنیا راس کل خطیۃ. دیکھیں ہر خطا کا مرکز حب دنیا ہے. دنیا سے محبت، جاؤ حشم سے محبت، احوال سے محبت، اپنی شہرت سے محبت، مال اولاد فلاں، یہ ساری محبتیں انسان کو خطاؤں میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے. انسان خطا کیوں کرتا ہے؟ چونکہ حب رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، عشق کرتا ہے دنیا سے، دنیا کی رنگینیوں سے، دنیا کی شہرتوں سے، دنیا کے مقامات سے، دنیا کے مال سے. لہذا خطا میں پھنستا چلا جاتا ہے. دنیا چاہتا ہے، دنیا پانے کے لیے کبھی اس کا گلا گھونٹتا ہے، کبھی اس پہ ظلم کرتا ہے، کبھی وہاں جھوٹ بولتا ہے، کبھی اس سے حسد رکھتا ہے، کبھی اس سے بغض رکھتا ہے. لیکن اگر عاشق ہو جائے خداوند متعال کا، زلیخا تو کیا سوچ رہی ہے؟ جس نے جمال خدا کو دیکھ لیا، تیرا جمال کیا ہے؟ میں تیرے خالق کے جمال کو دیکھ رہا ہوں. اگر انسان معشوق سے دل لگا لے، عشق حقیقی آ جائے، تو پھر وہ اس کے لیے اگر جیل میں بھی جائے تو جیل بھی معشوق ہو جاتی ہے. کیا فرمایا جناب یوسف نے؟ رب السجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ. خدا اسی واقعے میں، خدایا یہ جو زندان ہے، یہ جو جیل ہے جس میں زلیخا نے ڈلوا دیا تھا، ابھی آئیں گے پہنچیں گے ان آیتوں تک، کہا یہ جو زندان ہے میرے نزدیک محبوب ہے، اس لیے کہ وہاں تیری رضا ہے، تیرا رضوان ہے، تیرا غضب نہیں ہے، وہاں تیرے سے ملاقات ہوگی، وہاں تجھ سے نجوہ کروں گا. اور یہاں اگر دربار میں زلیخا کے پاس تجھ سے دوریاں آئیں گی، تجھ سے دوریاں ہوں گی، گناہ میں مبتلا ہوں گا. تو انسان جب عاشق ہو جاتا ہے تو وہ فقط خدا کے لیے جنت کو نہیں دیکھتا، دوزخ کو نہیں دیکھتا، فقط خدا کو دیکھتا ہے. کربلا میں غور سے سنیے گا میری بات کو، کربلا میں جب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے تھے جنگ صفین سے اور کربلا کی سرزمین پہ پہنچے تو امام علی، عجیب ہے تاریخی کتابوں میں ملتا ہے، اس زمین کا طواف کر رہے ہیں، بوسے دے رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. اور سجدہ کرنے کے بعد لوگوں نے پوچھا مولا کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا ہا ہونا مناخ و رکا دینا و مسارو اشاق شہدا. یہ عاشق پہلوانوں کے گرنے کی جگہ ہے، عاشق پہلوانوں کی. سبحان اللہ. عاشق کربلا تجلی گاہ عشق الہی ہے. کون کہتا ہے چھوٹے بچے، کون کہتا ہے اس طریقے سے جنگ لڑی جاتی ہے؟ عشق خدا میں جان دے رہے ہیں. جمال الہی کو شب عاشور امام حسین نے دکھایا اپنے اصحاب کو، جمال الہی کا مشاہدہ کرایا. جب جمال الہی کا مشاہدہ کر لیا، اب ان کو دنیا اچھی نہیں لگتی. جس نے معشوق کو دیکھ لیا ہو وہ دنیا کیسے اچھی لگے گی؟ سبحان اللہ. ایک واقعہ میں پیش کروں، بہرحال آپ سے گزارش ہے کہ ان کو خوبصورت طریقے سے آپ سوچیں، سمجھیں، اپنے دل کو کس کے سپرد کرنا ہے یہ سیکھیں اسی واقعے سے. اللہ صدرہ رضوان اللہ تعالی علیہ 10ویں صدی کے سب سے بڑے فلسفر ہمارے اور عارف بھی تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک گلی سے میں گزرا، اور جب گلی سے گزرا تو دیکھا ایک جوان کھڑا ہوا ہے. میری بات کو غور سے سنیے گا، بات کو سمجھیے گا، اصلی بات کو سمجھیے گا. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھا میں نے کہ ایک جوان کھڑا ہوا ہے
تو گھر کے اندر سے ایک عورت، ایک لڑکی باہر نکلی جس کے ہاتھ میں کوڑا کرکٹ تھا، اور وہ دروازہ اس نے کھولا، اس نے دروازے پہ رکھا اور وہاں سے وہ اندر چلی گئی. تو اس جوان نے اپنے دوست سے کہا کہ یہ کوڑا رکھنے نہیں آئی تھی، کوڑا رکھنا تو بہانہ تھا، وہ اپنے حسن کو دکھانے کے لیے مجھے آئی تھی. تو اللہ، وہ ملا صدرہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے جملہ سنا فوراً سر پکڑ کے زمین پہ بیٹھ گیا. سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ. خدایا یہ ساری مخلوق جو تو نے خلق کی ہے تو بہانہ ہے، اپنا جمال دکھانا چاہتا ہے خداوند متعال. یہ ساری جو مخلوقات، آسمان، زمین، ملائکہ، انبیاء، یہ ساری چیزیں جو اللہ نے خلق کی ہیں یہ تو بہانہ ہے، اپنے جمال کا مشاہدہ کرانا چاہتا ہے، اپنے جلال کا مشاہدہ کرانا چاہتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کوئی فکر کرے اس عالم میں اپنے معشوق کے کاموں میں اور یہ نہ کہے ما خلقت ھذا باطلا. خدایا تو نے کسی چیز کو باطل خلق نہیں کیا، ہر چیز کو حکمت کے ساتھ خلق کیا ہے. یہ عشق انسان کو کھینچ لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے، پھر وہ معشوق کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں کرتا. تو جناب یوسف بھی یہاں پر خوبصورت ہے، خوبصورت ہے. اپنے وہ جو، اگر یوسف نے اپنے خدا کے جمال کا مشاہدہ نہ کیا ہوتا وہ بھی زلیخا کے پیچھے جاتے، لیکن جمال الہی کا مشاہدہ کیا، جمال الہی کا. سبحان اللہ. جب جمال الہی کا مشاہدہ کیا تو زلیخا کا قصد نہیں کیا ہے، قصد بھی نہیں کیا، ذہن میں ارادہ بھی نہیں کیا، عمل تو دور کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے جمال الہی کو دیکھ لیا ہو، عاشق ہے خدا کا. زلیخا تیرے پاس کیا عشق ہے، اے دنیا تیرے پاس کیا رنگینی ہے جو رنگینی خدا کے پاس ہیں، جو جمال خدا کے پاس ہے. تو یہ تین طریقے کی عبادت ہے. ایک عبادت وہ ہے کہ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. انسان عبادتیں کرتا ہے وہ اس عذاب سے ڈر کے، وہ خدا کے لیے عبادت نہیں کر رہا، تو معاملہ کر رہا ہے، ڈر کے کر رہا ہے. کچھ لوگ وہ ہیں کہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. کچھ لوگ ایسے ہیں جنت کے لالچ میں یہ معاملے کر رہے ہیں. انسان کو حق نہیں ہوتا مقام عشق میں، انسان کو حب اور محبت اور عشق میں بندگی کرنی چاہیے. واہ واہ، خداوند متعال کا عاشق ہے. تو لذا جناب یوسف نے برہان رب کو جناب آیت اللہ جوادی عملی حضرت علامہ طباطبائی فرماتے ہیں یہ ادرو حب و محبت اور عشق اللہ کی عبادت کرتے تھے. لہذا کہتے حبا للہ، اللہ کی محبت میں، شکرا للہ، اللہ کی نعمتوں کے شکر بجا لانے کے لیے، لشہود اللہ، اللہ کے جمال کو مشاہدہ کرنے کی وجہ سے. تو اب میرے بحث یہاں پہ آتی ہے، میری بات کو غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، میری بات کو غور سے سنیے. جب دو فوج آپس میں لڑتی ہیں تو جب بہت دن ہو جاتے ہیں لڑتے ہوئے یا ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے تو پیچھے سے دوسری فوج کو اس کی مدد کے بھیجا جاتا ہے. جو تازہ نفس ہوتے ہیں، ابھی کھا پی کے تھکے ہوئے نہیں ہیں، تازہ ہیں، تیار ہیں، وہ پیچھے آتے ہیں. کبھی فوج کی مدد پیچھے سے زمینی فوج کے ذریعے کی جاتی ہے، کبھی ہوائی فوج کے ذریعے سے کی جاتی ہے، ہیلی کاپٹر، جنگی جہاز بھیجے جاتے ہیں. یہ بھی ایک مدد ہے. یہاں پہ جو نفسانی جنگ چل رہی تھی یوسف اور زلیخا کے لیے، تو کون سی فوج سے یوسف نے مدد لی ہے نفسانی جنگ میں؟ جہاد اکبر سے، چونکہ مشاہدہ کیا خداوند متعال نے. ظاہر سی بات ہے جو فوج، بات تو میری غور سے سنیے گا، جو فوج پیچھے سے زمینی آتی ہے وہ بھی مدد کرتی ہے، میں منع نہیں کرتا ہوں، لیکن وہ پاور جو بڑی اوپر سے ہوائی فوج آتی ہے مدد کرنے کے لیے، اس سے غلبہ جلدی آتا ہے. لہذا جناب یوسف نے جہاد اکبر مشاہدہ خدا سے مدد لی ہے، جہاد اوسط کے بارے میں، صفات نفسانی کے بارے میں، رضائل و فضائل اخلاقی کے بارے میں، برائیوں کے بارے میں، شہوت نفس کے بارے میں. کہاں سے مدد لے رہے ہیں؟ اوپر سے لے رہے ہیں، جہاد اکبر سے. مشاہدہ کیا جمال خدا کو، شہود کیا کمال الہی کو، اپنے خدا کے چہرے، اپنے خدا کے حسن کا مشاہدہ کیا، اس کے ذریعے سے، اس فوج اور اس پاور کے ذریعے سے اپنے نفس کو. لہذا انسان کے اخلاقیات کی تربیت، انسان کے اخلاقیات کی تہذیب محب اہل خداوند متعال کے ذریعے سے ہوتی ہے. اگر خداوند متعال اچھے سے عاشق ہو جائے، اگر انسان اچھا سے عاشق ہو جائے خداوند متعال کا، تو خود بخود اخلاقیات بدلتے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر عاشق چاہتا ہے، ہر محب چاہتا ہے اپنے اخلاق کو معشوق جیسا کرے.
ہر محب چاہتا ہے کہ اپنا اپنا رنگ معشوق میں بدل دے. لہذا میرے اور آپ کے اخلاقیات، میرے اور آپ کے افعال، میرے اور آپ کے رفتار و گفتار و کردار خود بخود میسج لینا شروع کر دیتے ہیں معشوق سے. معشوق کیا کہہ رہا ہے، معشوق کیسے بول رہا ہے، معشوق کے لب و لہجے کیسے ہیں، معشوق کی آوازیں سنتا ہے، قرآن کی تلاوتوں سے اللہ کی گفتگو کو، اللہ کے لب و لہجے کو سنتا ہے. کیوں؟ لطف آتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دے دوں، خوبصورت مثالیں ہیں، خوبصورت عجیب وادی ہے، وادی عشق و عرفان. وادی عشق و عرفان ہم نے اس میں بہرحال ڈاکٹریٹ کی حد تک پڑھا ہے عرفان کو. انشاءاللہ کبھی وقت ملے گا خود معرفت اور عرفان کے بارے میں کلاسیں رکھیں. ہمارا معاشرہ محروم ہے ان مباحث سے قرآن کی. دیکھیے میں نے پورے کربلا کو آپ عینک عشق سے دیکھیں کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں دے دے کے سجدے کیے جا رہے ہیں. عشق سجدہ کراتا ہے، عشق سجدہ کراتا ہے. اگر انسان وادی عشق میں آ جائے، وادی عشق میں آ جائے تو پورا اپنے آپ کو معشوق کے سپرد کرنے چلا جاتا ہے. یہ عرفاء، یہ اہل کشف و شہود عاشقانہ زندگی گزارتے ہیں. اور جب عاشقانہ زندگی گزرنے لگے تو انسان پھر اللہ کے لیے سب کچھ کرنے لگ جاتا ہے. اپنے معشوق، وہ فقط معشوق کا لب و لہجہ سمجھتا ہے، کسی اور کا لب و لہجہ نہیں سمجھتا ہے. تو ہمارے اگر ہمارے اپنی زندگی میں کوئی کیمیا لانا ہے جو پورا چینج کر دے، وہ معشوق ہے. وہ معشوق کون ہے؟ معشوق ہمارا خدا نے متعال. یہ عشق حقیقی. عشق مجازی کیا ہے؟ میری بات کو سنیے. عشق مجازی کیا ہے؟ عشق مجازی یہ بھی صحیح عشق ہے، وہ عشق جو اللہ سے نزدیک کرے. وہ عشق اللہ سے، میں وہ ایک مثال دینا چاہ رہا تھا. جب پیغمبر اسلام کی رحلت ہو گئی، غور سے سنیں گے عزیزو، جب پیغمبر اسلام کی رحلت ہو گئی تو جناب زہرا مرضیہ کے ایک ہی بابا تھے. کتنی غم زدہ ہوئی، کتنی روئی، کتنی پریشان حال ہوئی، اتنا روتی تھی. تو اپنی خداوند متعال نے دیکھا میری کنیز رو رہی ہے، تو دل بہلانے کے لیے، تسلی دینے کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا؟ معشوق نے جبرائیل کو بھیجا. جاؤ میری کنیز، میری عاشقہ کا دل بہلاؤ. اب کنیز کے پاس جناب جبرائیل آتے ہیں، کون سی باتیں کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے عاشق کے پاس معشوق کی باتیں کریں گے تو دل لگے گا نا، دل بہلے گا نا، تسلی ملے گی. جبرائیل کیا بیان کر رہے ہیں زہرا مرضیہ کے پاس؟ توحید اس کو کہتے ہیں، ذات اس کو کہتے ہیں، اسماء صفات اس کو کہتے ہیں، صفات خدا اس کو کہتے ہیں، کرسی اس کو کہتے ہیں، عرش معلہ اس کو کہتے ہیں، لوح محفوظ اس کو، غیب کی باتیں کر رہے ہیں. اور جناب زہرا کا دل لگتا جا رہا ہے، تسلی پاتا جا رہا ہے، چہرے پہ خوشیوں کی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب وادی معشوق کی باتیں ہوں تو عاشق کا تو دل لگے گا ہی. جب وادی معشوق، ہم کہیں پہ ہمارا معشوق کسی شہر میں لینے لگے، اس شہر کا نام سنتے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. اب جو عاشق ہو عشق حقیقی کا، جمال الہی کا، اب وہاں کی خبریں جناب جبرائیل سنا رہے ہیں، زہرا مرضیہ دل کھلتا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کی عاشقاں ہیں، غیب کی عاشقاں ہیں، غیب کی خبریں سن سن کے. لہذا جب بھی حضرت امیر گھر میں آتے تھے تو حضرت امیر کے سامنے یہ خبریں جناب زہرا دیا کرتی تھی. تو جناب امیر کہا کرتے تھے انا لکے ھذا، اے فاطمہ یہ خبریں کہاں سے آئی، کس نے سنائی تمہیں؟ کہا جبرائیل نے آ کے میرے معشوق کی خبریں سنائی ہیں. دل وہاں سے جڑ جاتا ہے تو پھر آئینہ صحیح سے جڑ جاتا ہے، تصویر توحیدی آتی ہیں، دل پاکیزہ ہو جاتا ہے. کینہ، حسد، بغض یہ سب کچھ نہیں. یہ ہو گیا عشق حقیقی. عشق مجازی یعنی وہ عشق جو اللہ سے نزدیک کرے، جو میں نے کل بھی بتایا تھا، اہل بیت سے محبت، یہ سب ہمیں بندگی سے نزدیک کرتی ہیں. اگر کسی کو معشوق حقیقی مل جائے، دعا عرفہ پڑھی آپ نے؟ آج انشاءاللہ دعا عرفہ کا آخری حصے کو آپ سرچ کیجئے گا، آخری حصے کو. وہاں پہ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ مَلَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ، خدایا جس نے تجھے پا لیا کہ کیا کھویا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا ہے. جس نے اللہم انی اسألک من جمالک اجملی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں وہ ہیں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو عشق کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتی ہیں. خوب یہ مطلب ہوا عشق حقیقی کے بارے میں. اگر انسان لو لگا لے، بہت ساری چیزیں انشاءاللہ، یہ کیمیا ہوتا ہے عشق، انسان کو کھینچ کے لے جاتا ہے. جب کھینچ کے لے جاتا ہے تو انسان کا اپنے وجود میں، اپنے صفات میں، اپنی ذات میں پھر معشوقی کی لو لگی رہتی ہے. اب معشوق کیا چاہتا ہے؟ اب معشوق اٹھتے بیٹھتے کیا چاہتا ہے؟ جب انسان ایسا ہو جائے کہ اٹھتے بیٹھتے پرواہ کرنے لگے معشوق کا، میرا بیٹھنا بھی اللہ معشوق کے لیے ہوگا، کھڑا ہونا بھی معشوق کے لیے ہوگا، یعنی خدا کے لیے ہوگا، تو پھر ایسے اٹھنے بیٹھنے پہ سلام ہو.
آپ کیا پڑھتے ہیں عصر جمعے کو؟ زیارت آل یاسین پڑھی آپ نے؟ کیا کہتے ہیں وہاں پہ؟ السلام علیکہ حین تقوم، السلام علیکہ حین تقعد، مولا آپ پر اس وقت بھی سلام ہو جب آپ بیٹھتے ہیں، مولا آپ پر اس وقت بھی سلام ہو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، مولا آپ پر اس وقت بھی سلام ہو جب آپ سوتے ہیں، مولا آپ پر اس وقت بھی سلام ہو جب آپ جاگتے ہیں، مولا آپ ہر حالت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عاشق حقیقی ہے خدا کا، اس کا اٹھنا بھی خدا کے لیے ہے، بیٹھنا بھی خدا کے لیے ہے، سوچنا بھی خدا کے لیے، فکر کرنا بھی۔ اگر انسان ایسا ہو جائے تو اس پر سلام بھیجنا چاہیے، لہذا معصوم پہ سلام اس لیے بھیجتے ہیں، آپ کا اٹھنا بھی خدا کے لیے، معشوق کے لیے بیٹھنا بھی۔ اگر انسان ایسا ہو جائے تو یہ میں زیادہ بحث نہیں، لیکن بہرحال وقت نہیں ہے، ورنہ اس چیز کو بہت ہی خوبصورتیوں کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر کہتا ہے کہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، زلیخا نے پوری طریقے سے ارادہ کیا یوسف کا، وَحَمَّ بِهَا، یوسف بھی ارادہ کرتے، لیکن لولا ان را برہان رب، اگر جمال الہی کو نہ دیکھے ہوتے، اگر جہاد اکبر کے ذریعے سے مدد نہ لیتے، یہ بھی پھسل جاتے۔ جوان تھے، خلوت تھی، تنہائی تھی، سامنے خوبصورتی تھی، پلا سب کچھ تھا، نفس بھی تھا، لیکن جمال الہی۔ پس انسان کو اگر گناہ سے روکتا ہے تو وہ توحید ہے، اخلاق کافی نہیں ہے میرے بھائی، توحید۔ اگر اعتقاد قوی نہ ہو، انشاءاللہ میں آئندہ آ کے بیان کروں گا، وقت بھی بھاگا جا رہا ہے، کیا کیا جائے، لیکن اس بات کو بھی سن لیجئے، آیت ابھی تمام نہیں ہوئی۔ کذالک نصرف عنہ السوء والفحشاء، ایسے ہم دور کرتے ہیں یوسف سے برائی کو اور بدکاری کو۔ اچھا خوب، دو تعبیریں ہیں، ایک تعبیر تو خدا یہ بھی لا سکتا تھا کہ ایسے ہم نے یوسف کو برائیوں سے دور کیا، اور لیکن یہ نہیں کہا ہم نے یوسف کو برائیوں سے اور بدکاری سے دور کیا، بلکہ کہا کہ ہم نے برائی اور بدکاری کو یوسف سے دور کیا۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ زمین، خدا یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ہم نے یوسف کو برائیوں سے دور کیا ہے یا بدکاری سے، نہیں، ہم نے برائیوں کو یوسف سے دور کیا اور بدکاری، اس لیے کہ دیکھیں، اگر یوسف کے دل میں، دماغ میں، ذہن میں تھوڑا سا بھی برائی کا ہوتا تو وہاں پہ یہ کہنا صحیح ہوتا کہ ہم نے یوسف کو دور کیا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن یوسف نے تو کوئی ارادہ ہی نہیں کیا، کوئی نیت ہی نہیں، کوئی خیال و وہم ہی نہیں کیا گناہ کا، تو خدا نے متعال کہہ رہا ہم نے برائیوں کو دور کیا یوسف سے، ہم نے برائیوں اور بدکاری کو، یعنی یوسف اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، ہم نے برائی کو پاس نہیں جانے دیا، سبحان اللہ۔ اگر خداوند متعال کے کوئی حسن میں آ جائے، اگر خدا کے یہاں قلعہ محبت میں داخل ہو جائے تو خداوند متعال برائیوں کو اس سے دور کرتا ہے، نہ کہ اس کو برائی سے دور کر، اچھا برائی کو اس کے پاس نہیں جانے دیتا۔ کتنا خوبصورت خداوند متعال فرماتا ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اس طریقے سے ہم کیسے ہم دور کرتے ہیں یوسف سے برائی کو اور بدکاری کو، کیوں؟ انہ من عبادنا المخلصین، اس لیے کہ اس کی دلیل کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ اس لیے کہ یوسف نے اپنے پورے وجود کو خالص کر دیا تھا خدا کے لیے۔ پورا وجود یعنی کیا؟ فکر، عقل، فہم، شعور، دل، حرکت، چلنا پھرنا، سوچنا، عمل، کردار، ہر چیز کو اللہ کے لیے اس نے، جب اس نے اپنے ہر چیز کو اللہ کے لیے کر دیا، معشوق کے لیے، اب اللہ نے بھی اس کو منتخب کر لیا ہے، اللہ نے بھی اس کو مخلص بنا دیا ہے۔ یوسف تو نے اپنی کوششوں سے میرے لیے کیا، میں تجھے اپنے لیے چن لیتا ہوں، تو خداوند متعال نے اس کو چن لیا اپنے لیے۔ خوب، جس کو خداوند متعال چن لیں، اس کے عقائد، اس کا اخلاق، اس کی رفتار صرف خدا کے لیے ہوتی ہے۔ جب صرف خدا کے لیے ہوتے، چونکہ خدا کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تجھے انتخاب کر لیا۔ جناب موسیٰ سے کیا کہا، انا اخترتک وانا اخترتک، تجھے میں نے منتخب کر لیا اپنے لیے اختیار۔ جو اللہ کے لیے مختار ہو جائے، مخلص ہو جائے، انہ من عبادنا المخلصین، قرآن کہتا ہے کہ یوسف ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے، اور مخلص بندوں کے پاس برائی نہیں جا سکتی، نہیں کہ وہ برائی کے پاس نہیں آتے، نہ وہ تو ارادہ بھی نہیں کرتے، وہ برائی کو سوچتے بھی نہیں ہیں، برائی ان کے پاس نہیں جاتی۔ شیطان بھی کہتا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو بہکاؤں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن صرف مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا، کیونکہ میری رینج نہیں ہے، میری پرواز نہیں ہے وہاں تک جو ان کو بہکا سکوں۔ اب یہاں سے میں نتیجہ لینا چاہتا ہوں، معاف کیجئے گا ٹائم زیادہ ہو گیا، وہ یہ ہے، بس جس نے برہان الہی کو دیکھ لیا، جمال الہی کو دیکھ لیا، جس نے عقیدہ توحید کو اتنا محکم کر لیا، تو وہ گناہوں سے دور رہتا ہے۔ میں اپنے شیعوں کے لیے، مومنین کے، تمام مسلمانوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں، تمام مسلمان بھائیوں کے لیے جو دیندار ہیں، سب کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ایمان توحیدی دل میں وجود میں آ جائے،
اگر حب اہل بیت اور حب خدا، بولو مشاہدہ نہیں کریں آنکھوں سے، قلب کی آنکھوں سے، بولو شہود نہ کریں جمال الہی کو، لیکن عقیدہ مضبوط ہو جائے انسان کا اہل بیت پر، قرآن پر، اللہ کے جمال پر، اگر توحیدی عقیدہ مضبوط ہو جائے تو یہ انسان بھی کبھی گناہ کے پاس نہیں جاتا ہے، یہ انسان بھی دور رہتا ہے، اس لیے کہ ایک درجہ عصمت پہ فائز ہو جاتا ہے، اس لیے کہ عقیدہ مضبوط ہے۔ میں نے کل یا پرسوں یعنی پہلے دن بھی اس چیز کو بیان کیا تھا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو در واقع اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے ایمان میں ضعف ہوتا ہے، لیکن اگر قلب کے وجود کی گہرائی میں اگر صحیح سے ایمان توحیدی اتر جائے، اگر وہ دیکھ لے کہ ایمان توحیدی اس طریقے سے میرا مالک ہے، میرا صاحب ہے، ساری نعمتیں اس کی دی ہوئی ہیں، وہ عین جمال ہے، وہ زیبائی مطلق ہے، وہ مہربان و رحیم ہے، وہ ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اور یہ دل کی گہرائی میں اتر جائے تو انسان پھر اس کی لو لگاتا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو بناتا چلا جاتا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا چلا جاتا ہے، اس طریقے سے بندہ اپنی تربیت کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ شیعہ یہ مت سوچے کہ جناب یوسف نے ان جمال الہی کو مشاہدہ کیا تھا، ایک حد تک میں نے بھی اہل بیت، قرآن اور جو اعتقاد توحیدی ہے، اس اعتقاد توحیدی اور ایمان بے اہل بیت اور ایمان بے قرآن، اس کو ہم نے دل میں اتارا ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم بھی اپنی زندگی کو یوسف جیسی بنا سکتے ہیں، یوسف کی طرح ہم ہر اس چیز سے محبت کر سکتے ہیں جس کو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ سے نزدیک کرے۔ اگر زندان ہو، قید خانہ ہو اور وہ اللہ سے نزدیک کر رہا ہے تو اس سے بھی محبت کریں گے، لیکن اگر عیش ہو، نوش ہو، عیاشی ہو، مال ہو، جاؤ، شہرت ہے، لیکن اللہ سے دور کر رہے ہیں تو اس سے ہم نفرت کریں گے۔ لہذا جناب یوسف نے ملاک دے دیا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، خدایا تیرے لیے تو مجھے زندان بھی پسند ہے، زندان بھی اچھی لگتی ہے، قید خانہ بھی اچھا لگتا ہے تیرے لیے، چونکہ ادھر رہوں گا تجھ سے دوری ہوگی، ادھر رہوں گا تو تجھ سے نزدیکی ہوگی۔ عجیب ہے۔ لہذا انسان اگر اپنے ایمان کو مضبوط کر لے، اپنے ایمان کو قوی کر لے، خوبصورت طریقے سے یوسف کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ تھوڑا سا کل ہم بیان کریں گے کہ محبت اور اخلاص ہے جو انسان کے وجود کو بنا سکتا ہے خوبصورت طریقے سے۔ پھر انشاءاللہ نئی آیت میں وارد ہو جائیں گے، میں دوبارہ ترجمہ کر دوں پھر بات کو ختم۔ بلقد ہمت بہی، اور زلیخا نے پوری تیاریوں سے آمادگی کے ساتھ آخری تیر مارا اور قصد کیا یوسف کا۔ وَهَمَّ بِهَا، یوسف بھی قصد کرتے ہیں زلیخا کا، چونکہ جوان تھے، میں نے عرض کیا ساری خصوصیتوں کو بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن تنہائی تھی، جوان تھے، نفس بھی تھا، اکیلے بھی تھے، کوئی تھا بھی نہیں، تالے بھی لگے ہوئے تھے، ہر چیز فراہم تھی، موجود تھی، ہر چیز تھی، لیکن وَهَمَّ بِهَا، یوسف بھی کرتے ہیں، لیکن لولا ان رأى برہان ربہ، اگر جمال الہی کا مشاہدہ نہ کیا ہوتا، اگر زیبائی خدا کا مشاہدہ، رحمت کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم اس طریقے سے دور کرتے ہیں یوسف سے برائی اور بدکاری کو، اس طریقے سے نہیں کہ یوسف کو دور کرتے ہیں، کیونکہ یوسف کے تو نہ ذہن میں ہے نہ فکر میں ہے برائی، تو یوسف کو کیوں دور کرنے لگے، بلکہ برائیوں کو پاس نہیں جانے دیتے اس کے۔ انہ من عبادنا المخلصین، اس لیے کہ یوسف مخلصین، اس لیے کہ یوسف میرے مخلص بندوں میں سے ہے۔ مخلص یعنی اس نے اپنے آپ کو ہمیں سپورٹ کر دیا، ہم نے بھی اس کو منتخب کر لیا۔ اب جب ہمارے قلعے میں آ گیا، ہماری محبت میں آ گیا، ہم نے اس کو مقناطیس کی طرح کھینچ لیا، اب ہم حفاظت کریں گے، اب گناہوں کو اس کے پاس نہیں جانے دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔